ایف پیک ریجن جو ہے یہ دیکھیں, اگر اس کی آپ جیوگرافی دیکھ لیں, پاکستان کی یہی اہمیت ہے سب سے بڑی دنیا میں کہ دو مین ایریاز ہیں, ایک گلف اور ایک سینٹرل ایشیا. گلف میں آئل اس وقت اور اس کی ایکسپلائٹیشن عروج پر ہے, اور جو فیوچر ہے وہ ہے ازبیکستان اور ترکمانستان اور تاجکستان میں ہائیڈل ریسورسز ہیں. اب پاکستان کدھر ہے؟ دونوں کے سینٹر کے اندر ہے. ہماری تو میری ٹائم باؤنڈری مسقط سے ملتی ہے, یعنی کہ یہ عمان کے ساتھ. ان ادر ورڈز پاکستان ایسے خطے میں ہے کہ چاہے سینٹرل ایشیا کے آئل ریزروز اور گیس ہوں یا گلف کے, ہماری ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے. اہمیت افغانستان کی ہے کہ اگر انہوں نے ساؤتھ آنا ہے تو وایا افغانستان ٹو پاکستان آئیں گے. وہی جو ایک رہ گیا وہ حصہ کی مذہب بھی کوئی ایلیمنٹ کے طور پہ کار فرما ہے اس گیم. دیکھیے جن فیکٹر سے لوگوں کو لڑوایا جاتا ہے نا, یہ جو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, پہلے بھی کنگ اینڈ کنٹری کے نام پہ لڑا جاتا تھا, تو کوئی موٹیویٹنگ فیکٹر ہونا چاہیے. مذہب ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جہاں تک پاکستان کی فوج ہے یا افغانستان کے اندر, وہ اور ریزنز ہیں. اب مذہبی کورسز کو تو بڑا آبویس ریزن ہے کہ ملا عمر کی جو حکومت تھی بہرحال ایک مذہبی حکومت تھی, آپ اس سے اگری کریں ڈس ایگری کریں, ان کو ڈسپلیس کیا گیا, ان کا ایک مطمع نظر ہے, اور بہت سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو وار آف انڈیپینڈنس آکوپیشن کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں, اگینسٹ فورن آکوپیشن. نہیں, مذہب کو صرف کیا امریکی ریزسٹنس کرنے والی جو فورسز ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں, یا کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں بھی کیا مسلمان یا مذہب ٹارگٹ ہے؟ میرا خیال ہے مذہب اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ڈر ضرور ہے کہ جس کو وہ اسلامسٹ کہتے ہیں, وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں مسلمانوں میں اور اسلامسٹ, اور اسلامسٹ سے ان کا مطلب ہے القاعدہ جس کے گلوبل ایمبیشنز ہیں. ان کو طالبان سے اتنا ڈر نہیں ہے, حالانکہ طالبان, اگر آپ کی بات میں ہم گہرائی میں جائیں تو زیادہ ڈر ان کو طالبان سے ہونا چاہیے, کیونکہ طالبان کی ایک مذہبی حکومت تھی, ان کا مطمع نظر تھا, ان کو طالبان سے کم ڈر ہے. وہ اب کوشش یہ کریں کہ طالبان کو القاعدہ سے علیحدہ کر دیں. القاعدہ کے جو ہیں گلوبل ایمبیشنز ہیں. القاعدہ نام کی تنظیم تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ القاعدہ نام کی تنظیم نہیں ہے. اس کی کیپیبلٹیز, لازمی بات ہے کہ جس علاقے میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور جس کنڈیشنز میں, تو وہ کیپیبلٹیز جو کہ ہم جو ان سے جو ان کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے, تصور کیا جاتا ہے کہ ان کی اتنی کیپیبلٹی ہے, وہ چیز بھی مجھے اس لحاظ سے کوئی مشکوک ہی نظر آتی ہے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں یہ القاعدہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی القاعدہ, کیونکہ جب سے یہ شروع ہوا ہے تو تعداد جو بتاتے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چند سو لوگ ہیں القاعدہ کے, وہی اب تک اس میں تعداد میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آیا کہ بھئی کتنے اس میں جہاں بحق ہو گئے ہیں, کتنے رہتے ہیں. تہذیبوں کا تصادم نہیں ہے, اچھا, نہ ایسی کوشش ہے. کچھ لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن اس سوچ میں کامیاب نہیں, کیونکہ جو تہذیبوں کا تصادم کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تقسیم تو مسلم دنیا میں خود ہے, اور اتنی شدید تقسیم ہے کہ وہ خود منتیں کر رہے ہیں. وکی لیکس آپ پڑھ لیں تو وکی لیکس میں جتنے مسلم حکمران ہیں ان کا جو موقف بظاہر ہے پبلک میں وہ مختلف ہے, اور جو موقف نجی محفلوں میں ہے وہ مختلف ہے. اچھا, لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہر جگہ افغانستان مسلمان ملک, عراق مسلمان ملک, چچنیا مسلمان تھے جو ان کے خلاف ہوا, کشمیر میں مداخلت نہیں ہو رہی لیکن لیبیا میں فوراً جا کے وہ مداخلت کر لیتے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ واقعی یہ جو ہے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف ایک منہ ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں مسلمانوں کے خلاف تو سب سے بڑا ان کے مخالف مسلمان حکمران ہیں. اس خطے میں سارے ذخائر ہیں. ایشو ہے توانائی کا, ایشو ہے اسٹریٹجی کا, اور ایشو ہے کہ اس جو نیا ابھرتا ہوا 21ویں صدی کا ایشیا ہے اس میں کیا کردار ہو. اگر آپ سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے طور پہ اسلامسٹ ریڈیکلزم یا ایکسٹریمزم یا ٹیررزم ملیٹنسی کو روکنا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ جی ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں, ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ہم اسلام کے علم بردار ہیں اور حق بجانب ہیں اس میں. تو ایک تو یہ ہو گیا. لیکن نظریات اکیلے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑتے. نظریات کبھی بھی
وہ مین عنصر نہیں ہوتا کسی بھی کلیش تصادم کے اندر. اس میں مفادات بہت ضروری ہیں. ہر انسان جو ہے چاہے وہ فرد واحد ہے, چاہے وہ گروہ کی صورت میں ہے, چاہے وہ ریاست کی صورت میں ہے, وہ بیک وقت نظریاتی بھی ہوتا ہے اور اس کے مادی مفادات بھی ہوتے ہیں. نہیں, جو یہ سائڈ ہے مثلا جو ریزسٹنس کرنے والی قوتیں ہیں القاعدہ اور طالبان, وہ تو مذہبی بنیادوں پہ اپنی اس جدوجہد کو انہوں نے تیز کیا ہوا ہے. تو جو امریکہ اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کوئی مذہبی یا نظریاتی عنصر آپ کو نظر آتا ہے؟ جی, نظریاتی عنصر ہے. نظریاتی عنصر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ان کی مغربی سیکولرزم ہے یا مغربی انداز سے جمہوریت کو جو وہ دیکھتے ہیں, یا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, یا جو ان کے جو کلچرل ویلیوز ہیں, ان کو کسی قسم کا بھی کوئی چیلنج کسی جگہ سے اپنا پڑے. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی کبھی بھی کوئی اسلام کے خلاف جنگ تھی. میں سب امریکہ اپنے انٹرسٹ کی جنگ لڑتا ہے. ٹھیک. اب اصل میں سارا جو آئل انرجی کی ریسورسز ہیں وہ 70% مسلمانوں کے ملکوں میں پڑی ہوئی ہیں, تو اس کا اصل مقصد وہ ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ مل گیا ہے ایجنڈا جو کہ زائنسٹ لابی جو ہے اس نے اتنا تکڑا قابو پایا ہوا ہے امریکہ کے اوپر اب, ٹھیک, کہ ان کا انٹرسٹ اس کے ساتھ مل گیا. ٹھیک. اور میں عراق میں یہ دونوں لابیز نے مل کے حملہ کروایا تھا, تیل کی لابی نے بھی اور وہ جو زائنسٹ لابی نے بھی. ٹھیک. اور ان کو جو اپوز کر رہے ہیں ان کے سامنے مسلمان حکومتیں تو نہیں کھڑی, ان کے سامنے القاعدہ یا وہ گروپس جو سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی مسلمانوں سے زیادتی کر رہے ہیں وہ گروپس کھڑے ہو گئے, جس میں انتہا پسند بھی ہیں, ہر قسم کے گروپس بھی ہیں. تو امریکہ ان کو ان سے لڑنے میں جب ان سے لڑتا ہے تو لگتا ہے اسلام کے خلاف جنگ ہے. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کا نظریہ جو ہے وہ صرف دنیا کے وسائل تک براہ راست رسائی اور اس پر قبضہ اور اس سے استفادہ کرنا ہے. اور اس نظریے سے جو بنیادی چیز وابستہ ہے وہ وسائل تک صرف اسٹیٹ کی رسائی نہیں بلکہ ان کے افراد کی رسائی. اور جب افراد وسائل تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ طبقاتی ایک نظام وجود میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف بہت بڑے سرمایہ رکھنے والی قوتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف ایک غریب انسانیت جو ہے وہ اپنی تمام تر زندگی کی سہولتوں کے لیے اس ایک طبقے کے رحم کرم پر ہوتے ہیں. سرمایہ داریت کی اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دنیا میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر فطری طور پر آزادی کے شعور کو اجاگر کرتی ہے. مذہب جو ظاہر ہے کہ قوم اور معاشرے اور فرد کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے اور وہ اس کی بندگی اور اس کی محکومیت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن وہ کسی انسان کی بالادستی کا انکار کر دیتا ہے. جہاں اس قسم کی مضبوط اور راسخ عقیدے موجود ہوں تو پھر پہلے ان کو اس بنیاد کو توڑنا ہوتا ہے. دوسری چیز انسانیت کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے اس کا اپنا کلچر, اپنا تہذیب اور تمدن اور اس کے بود و باش کے طریقے ہیں ان کو بڑے عزیز ہوتے ہیں, ان کی پیدائشی طور ان کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں. تو طاقتور قوت ہے وہ ہمارے سوسائٹی کے اور ان کے اقدار کو بھی پھر تبدیل کرتے ہیں تاکہ کلچر بھی ان کا اپنا نہ رہے. تو یہ چیزیں اگرچہ اصل ہدف تو نہیں ہوتی لیکن ان کے اصل ہدف کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو پھر ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں. اصل ہدف اقتصادی اور معاشی اقتصادی اور معاش ہوتا ہے ان میں. اور پھر جو سیاسی بالادستی کا ایک تصور ہے کہ اپنی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ, اس کے بغیر تو وسائل تک رسائی بھی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو ترقی پذیر دنیا یا پسماندہ دنیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر لحاظ سے اس ملک اور قوم کی جو نشو و نما ہے اس کو قبضے میں لینے کے لیے پھر انہوں نے بین الاقوامی اداروں اور بین الاقوامی معاہدات کا سہارا لیا. مثلا اب دنیا میں اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل یہ ایسی ادارے ہیں کہ جن اداروں پر ظاہر ہے جی کہ ہم 5 ممالک کی ایک ویٹو پاور تو سمجھتے ہیں لیکن اس میں بھی بہرحال بنیادی چیز جو ہے وہ امریکہ اور مغربی دنیا کی بالادستی ہے. جی ناظرین, گرینڈ جرگہ میں نئی گریٹ گیم سے متعلق گریٹ ڈیبیٹ کے سلسلے کا پہلا پروگرام یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
اس پروگرام میں ہمارے شرکاء نے آپ کو بتایا کہ اس خطے میں کس طرح کی نئی گریٹ گیم زوروں پر ہے اور اس گیم کی بنیادیں کیا ہے۔ زندگی رہی تو اگلے ہفتے اس سلسلے کے دوسرے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس گیم کا جو سب سے اہم کھلاڑی ہے یعنی امریکہ، تو اس کے اس خطے میں کیا ارادے ہیں اور ان ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ تب تک کے لیے سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔